السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی ہو گیا مرحوم، صحافت مر گئی کب کی، قلم اب جرأت اظہار رائے کو ترستا ہے۔ فن صحافت ایک معزز فن ہے جس کو جرنلزم بھی کہتے ہیں۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی بات سن کر امانت داری کے ساتھ میں عوام تک پہنچائے۔ ملک بھارت میں صحافیوں نے اس مشغلے کو داغدار کیا ہے۔ حکومت کی قدم بوسی کر کے ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ شامل ہو کر عوام کی خبروں کو عوام تک نہیں پہنچایا گیا، عوام کی خبروں کو دبا دیا گیا، اور جب یہاں سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اسرائیل پہنچ کر انہوں نے ظالموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مظلوم مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک کی طرح سے خبر شائع کیا گیا، اور انہوں نے امریکی جو اس وقت سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے، انہوں نے اسرائیل کی مدد کی، اور اسرائیل کی مدد کے ساتھ میں اسرائیل نے فلسطینیوں پر بم برسائے، ان کے ہاسپٹلوں پر بمباری کی گئی، معصوم بچوں کو ملبے تلے دبا دیا گیا۔ اور ان تمام خبروں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور پردہ پوشی کرتے ہوئے ان صحافیوں نے، ان جرنلسٹوں نے یہاں پوری انسانیت کو شرمسار کیا۔ کسی حبیب جالب نے کیا ہی خوب اچھے طریقے سے اشعار میں یہ الفاظ کہے تھے، ابلیس نما انسانوں کی اے دوست ثنا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا۔ ان لوگوں نے اپنے آقاؤں کے، اپنے خداؤں کی بات مانتے ہوئے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو انہوں نے ظالم قرار دیتے ہوئے یہ بات کہی، جس کو راحت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے میرے قاتل، اب قتل کے الزام بھی مجھی پر رکھ دو۔ اور انہوں نے ان مظلوم مسلمانوں کو قاتل ٹھہراتے ہوئے ان کے سروں پر دہشت گردی کا مہر لگا دیا، اور اس کے بعد میں ظالم کے شانہ بشانہ شامل ہو کر روتے رہے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے، اور وہ مظلوم مسلمان اپنے آپ کو ظالم ٹھہرائے چلے گئے۔ پورا فلسطین جو ایک ملک تھا، اس ملک کے اوپر قابض ہوتے ہوتے اسرائیلی ایسے حالات پیدا کر کے 75-80% جگہوں پر قبضہ کر کے خود کی ایک کنٹری بنا لی، اور مسلمانوں کو بالکل 20% یا 25% سمٹا دیا گیا۔ اور یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا بقا کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس مسجد کی بقا، اس مسجد کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔